بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ جو چل رہا ہے وہ ہے قانون مباشرت، یعنی کہ مباشرت کے قوانین۔ یہ جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کا مجھے بے شمار کالز آتی ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکیم صاحب، یہ تو ہمیں ان باتوں کا علم ہی نہیں تھا جو کہ آج تک ہم نے نہ کسی نے ہمیں بتائی ہے نہ سنی ہے، جو آپ نے ہمیں معلومات فراہم کی ہے۔ تو بہت زیادہ وہ لوگ مجھے رسپانس دیتے ہیں، میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور مجھے کال کر کے اس ویڈیو کے بارے میں مجھے رسپانس دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آپ کی ہی رہنمائی کے لیے ہے، تو اس میں کوئی حقیقت سے دور نہیں ہے کوئی بات بھی کہ آج کل جو معاشرہ چل رہا ہے واقعی ان باتوں کا بہت کم علم ہے۔ تو ان علوم کا جاننا بہت ہی ضروری ہے، تاکہ کل ہی ایک مجھے فون آیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ صاحب کہ یہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے اور مجھے ان باتوں کا علم ہی نہیں تھا جو کہ آج تک میں نے نہ کسی سے سنی ہے، کیونکہ آج میں نے ویڈیو دیکھ کر مجھے علم ہوا کہ یہ باتیں آج تک میں نے جو کام کرتا رہا ہوں، یہ بالکل ہی میں نے اپنی زندگی کے لیے نقصان اٹھائے ہیں، اور حقیقتاً کہ مجھے جو آج اضافہ باب ہوا ہے ان ہی باتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ آپ کی بہتری کے لیے بہت ہی مفید ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ صرف آپ خود ہی سن لیں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو جو آپ کے ہم پلہ ہوں، آپ سے چلتے پھرتے ہوں، آپ کے ساتھ دوستی رکھتے ہوں، آپ ان سے بھی ہمدردی کریں اور ان کو بھی ان باتوں کا مشورہ دیں، تاکہ آنے والے وقت میں وہ آپ کو بھی دعائیں دیں۔ تو ناظرین، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ جو آدمی جس دن جماع کا ارادہ ہو، اس دن اس آدمی کو کیا کام کرنے چاہیے، یعنی کہ جماع سے پہلے۔ موضوع ہے آج کا جماع سے پہلے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو کام ہے کہ وہ عورت کو، یعنی کہ اپنی زوجہ کو اپنے ارادہ سے، یعنی کہ 10-12 گھنٹے پہلے اس کو آگاہ کر دے، تاکہ اس کی زوجہ اس دن جماع کے لیے بالکل تیار رہے۔ جس دن جماع کا ارادہ ہو، صبح کو مقوی خوراک کھائیں، یعنی کہ جو جسم کو طاقت دیتی ہیں، یعنی کہ مقوی اور محرک غذا کا استعمال کریں، مثلاً گوشت، مرغ، انڈا یعنی کہ بیضہ مرغ اور بھنا ہوا گوشت، یہ چیزیں استعمال کرے۔ اور شام کے وقت ہلکی غذا، یعنی کہ تھوڑا سا دودھ میں شکر ملا کر یا مصری ملا کر، کوزہ مصری ملا کر وہ استعمال کرے، وہ بھی جماع سے کم از کم 3 گھنٹہ پہلے۔ یہ ناظرین، میں آپ کو اکثر ویڈیو میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ جس نے جماع کا ارادہ ہو، کم از کم کھانا 3 گھنٹہ پہلے کھائے، وہ بھی پیٹ بھر کر نہ کھائے، کیونکہ اس وقت معدہ اپنی ورکنگ کر رہا ہوتا ہے۔ جب آدمی کا اگر پیٹ بھرا ہوا ہو اور اسی وقت وہ جماع کی طرف راغب ہو جاتا ہے، تو ناظرین یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ معدے پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں اور آدمی کو ذوف با بھی ہو جاتا ہے۔
تو اگر 3 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں گے، ہلکی غذا استعمال کریں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو غذا ہے وہ نہ تو پوری ہضم ہوئی ہوگی اور نہ ہی وہ معدے میں ہوگی، یعنی کہ اس کا معدے سے عمل ہو کر وہ آنتوں میں چلی جاتی ہے، یعنی کہ 3 ساڑھے 3 گھنٹے کے بعد۔ اس لیے اتباع کرام نے طب کی کتابوں میں اس کا بہت کثرت سے ذکر کیا ہے، جو کہ آج کل ان باتوں سے بہت لوگ دور ہیں۔ ناظرین، اگر چاہیے تھے کہ اس دن دماغی اور جسمانی محنت کم کی جائے، رنج و غم سے آزاد ہو، یعنی کہ اپنے آپ کو بالکل وہ فریش رکھے۔ کوئی اگر غم ہو، کوئی رنج ہو، کوئی تکلیف ہو، تو وہ ذہنی طور پر اس کو دور کر دے، اور وہ اس دن زیادہ تر دماغی کام بھی نہ کرے، زیادہ مشقت بھی نہ کرے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ناظرین، اس دن ہلکے گرم پانی سے غسل کرے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے۔ ناظرین، یہ خوشبو کا جو ذکر ہے یہ دماغ کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہے۔ جو آدمی خوشبو استعمال کرتے ہیں ان کا دماغ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، یہ دماغ کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تو یہ دماغ کا جو یعنی کہ مردانگی طاقت کا جو دار و مدار ہے، یہ اعضائے رئیسہ پر ہے، یعنی کہ دل، دماغ، جگر اور خصیے، یہ چاروں اجزاء پر انسان کی جو ہے یہ مردانگی ہے۔ اگر ان میں سے آگے چل کر ان کا ذکر آئے گا کہ آدمی کو ضعف با جو ہوتا ہے دل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ضعف با دماغ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ضعف با جگر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور ضعف با خصیے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے 4 اعضائے رئیسہ اور 3 ہے اعضائے شریفہ، یعنی کہ معدہ، گردے اور مثانہ۔ اس لیے معدے کا بھی بہت زیادہ کثرت سے ذکر کیا گیا ہے کہ معدے کو بھی نہ تو خالی پیٹ جمع کرنا چاہیے اور نہ ہی جب پیٹ بھرا ہوا ہو۔ جماعت سے کچھ دیر پہلے پیشاب پخانے سے فارغ ہو جائیں۔ پیشاب پخانے سے فارغ ہوتے ہی جمع نہ کرنا چاہیے، یعنی کہ پخانا اور پیشاب، یعنی کہ یہ دونوں آدمی کو فارغ ہو کر، اور یہ نہیں کہ فارغ ہو کر اسی وقت آدمی جمع کرے، نہیں، بلکہ اس میں تھوڑا سا وقفہ کر لے، 5-10 منٹ کا وقفہ کرنے کے بعد جو ہے وہ جمع کرے۔ مساس خوب اچھی طرح کرے، یعنی کہ اس کی میں نے ایک مکمل ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے مساس کے بارے میں، وہ آپ دیکھیں کہ مساس کے کیا فوائد ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس وقت جماع سے پہلے مساج خوب اچھی طرح کرے کہ عورت پر شہوت کے اثار کا، یعنی کہ شہوت کے اثار غالب آ جائے، یعنی کہ اتنا مساج کرنا چاہیے جب تک انتشار کامل نہ ہو جمع نہ کرے۔ اس کی بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے مکمل طور پہ کہ جب آدمی کو مکمل انتشار نہ ہو یا شہوت صادق نہ ہو اس وقت جمع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جلد انزال ہو جانے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر آدمی کو انتشار کامل نہیں ہے تو پھر بھی جمعہ کی طرف راغب نہیں ہونا چاہیے۔ جماع سے قبل خشفہ اور سوراخ بول کو کسی چکنی چیز سے چرب کر لینے سے سیلان الرحم یعنی کہ لکوریا کی تکلیف سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، یہ میرے شاید ابھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو انشاءاللہ کروں گا کہ جن خواتین کو
سیلان الرحم کی بیماری ہے، یعنی کہ لکوریا کا مرض ہے۔ جن خواتین کو لکوریا کی وجہ سے آدمی جو اس کا خاوند ہے اس پر بھی بہت زیادہ برے اثرات پڑتے ہیں، تو اس کا فوری علاج کرانا چاہیے۔ لکوریا کا یعنی کہ سیلان الرحم کا، اگر کیونکہ وہ عورت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ بالکل ہی ختم کر دیتی ہے، کھل جاتی ہیں، تو اس کے خاوند کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اور انہوں نے ہمارے اتباع کرام نے اس کی بہت زیادہ تنبیہ فرمائی ہے کہ جو آدمی جس کی یعنی کہ زوجہ کو سیلان الرحم کی بیماری ہے، مرض ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا حشفہ اور جو بول کا سوراخ ہے، اس کی کوئی بھی چکنی چیز ہے اسے چرب کر لے تاکہ وہ سیلان الرحم کے جو نقصانات ہیں وہ اس سے محفوظ رہے۔ عورت اگر جماع سے قبل پیشاب کرے اور سرد پانی سے استنجا کرے تو جلد شہوت ناک ہوتی ہے۔ یہ عورت کے لیے نصیحت ہے کہ اگر وہ جماع سے قبل وہ پیشاب کر لیتی ہے اور ٹھنڈے پانی سے استنجا کر لیتی ہے تو وہ جلدی شہوت ناک ہو جاتی ہے، اس کو شہوت کے آثار جلدی ہو جاتے ہیں، اسے لذت زیادہ آتی ہے اور جلد منر ہو جاتی ہے۔ نیز رطوبت فریج خارج ہو جانے سے فریج کی تری اور ڈھیلا پن جاتا رہتا ہے اور کچھ تنگی بھی آ جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یعنی کہ موضوع ہے اس کا جماع سے پہلے کیا عمل کرنے چاہیے۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہی دیں، اور میرا چینل حکیم خالد ہربرٹ کلینک کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، کمنٹس دیں اور اس کو شیئر بھی کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا میسج مل جائے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔